بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جس وقت قتل کیا تم نے، نفساً ایک جان کو، اور جس وقت تم نے ایک خون کیا، ایک جان کو قتل کیا، فَدَّرَأْتُمْ فِيہا، تو پس تم جھگڑنے لگے اس مقتول کے بارے میں آپس میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجم، نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جس چیز کو تم چھپاتے ہو، کنتم تم ہو، تکتمون تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو ہم نے فرمایا، ہم نے کہا، نضربو، مارو، ہو، اس مقتول کے ساتھ، مارو، ببعضہا، اس گائے کے گوشت کے کسی ٹکڑے کو یا ایک ٹکڑے کو، کذالک، اسی طرح، اللہ تعالیٰ، یحیی اللہ الموتیٰ، یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، موتیٰ، مردوں کو، یا اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو یا مردے کو، وَیُریکُم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو۔ یعنی جب گائے کی پوری صفات بنی اسرائیل پر واضح ہو گئی تو انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال کچھ اس طرح سے تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا صرف ایک کمسن بچہ تھا، اور ان کے پاس سوائے اس ایک گائے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس شخص نے اس گائے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اور حق تعالیٰ شانہ کے ہاں دعا کی کہ یا رب، اے اللہ، میں اس بچیا کو، اس فرزند کے لیے تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس بنی اسرائیل کے اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا۔ بچیا، وہ گائے جنگل میں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان سے پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے ایک متقی شخص اور ماں کا فرما بردار ہوا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک گائے چھوڑی ہے، وہ اب جوان ہوگی، اس کو جنگل سے لاؤ، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی تمام علامتیں اس میں پائی۔ اس کو اللہ کی قسم دے کر آواز دی تو وہ حاضر ہوئی۔ نوجوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور شرط یہ کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس نوجوان سے شرط یہ ٹھہرائی کہ وہ والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ نوجوان کو یہ منظور نہ ہوا، اس نے انکار کر دیا اور والدہ سے تمام قصہ واپس آ کر دہرایا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دے دی، مگر شرط پھر وہی کہ جب سودا ہو جائے تو پھر اس کی مرضی دریافت کرنے کے لیے آئے۔
نوجوان بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے اس گائے کی قیمت 12 دینار لگائی اور شرط یہی تھی کہ وہ اپنی والدہ سے اس کی منظوری دوبارہ دریافت نہ کرے۔ نوجوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست تھی، سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا، اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتی، یا انہیں لڑکے نے اس کے بارے میں، اور اگر اس کو فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں تو بتائیں اس کی شرط کیا ہے۔ نوجوان نے اس فرشتے سے اپنی ماں کے کہے ہوئے یہی الفاظ دہرائے تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس گائے کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لے آیا اور جب بنی اسرائیل اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی۔ نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی۔ اس سے بہت سے مسائل اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ جو شخص اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی پرورش بہت اچھے طریقے سے فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ غیبی فیض قربانی اور خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے۔ گائے کی قربانی افضل ہے۔ ثم قست قلوبکم، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ تو پس یہ پتھروں کی طرح ہیں یا پتھروں کی مثل ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ تو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھروں کی مثل ہیں۔ او اشد، بلکہ او اشد یا اس سے بھی زیادہ، قسوہ سخت، اشد شدید، قسوہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارۃ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار کہ ان سے پھوٹ پڑتی ہیں، یتفجر بہہ نکلتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں، انہار نہریں، ندیاں، کہ پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے ندیاں یا نہریں بہہ نکلتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْہا اور ان پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لما یشقق کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو ان سے پانی نکلتا ہے، پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں، لما یہبط من خشیۃ اللہ، یہبط تھر تھرانے لگتے ہیں، گر پڑتے ہیں تھر تھرا کر، من خشیۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، گھبرا کر، گر گراتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ بے خبر، غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ
ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کے گائے کے متعلق مسلسل سوالات اور جوابات جب پورے ہو گئے تو رسوائی کے ڈر سے انہیں بہت زیادہ قیمت دے کر گائے خریدنا پڑی۔ گائے خرید کر انہوں نے ذبح کی۔ بنی اسرائیل جب گائے ذبح کر چکے تو اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو بحکم الہی انہوں نے اس مردہ جسم کے ساتھ مارا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جسم زندہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے خون فوارے کی طرح جاری تھا۔ تو اس شخص نے زندہ ہونے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کے متعلق بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ ثم قست قلوبکم میں رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قدر بڑے بڑے قصے اور واقعات بھی تمہارے دل پر اثر نہیں کر رہے کہ وہ دل تمہارے اثر پذیر نہیں ہوتے، جبکہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پتھروں میں بھی رب کائنات نے ادراک و شعور دیا ہے۔ پتھروں میں بھی یہ چیز رکھی ہے رب کائنات نے کہ انہیں بھی خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبی مبعوث ہونے سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سیدنا عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ میں گیا۔ جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا تھا۔